آج ہم بزنس کاروبار کے ایسے اصول جاننے والے ہیں جو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے، اور جن کو اپنا کر ہر کوئی اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو ایک اونچے لیول پر لے جا سکتا ہے۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا ایک بہت بڑے تاجر اور ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ بہت مالدار تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا مال اتنا تھا، اب کی 4 بیویاں تھی اور ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے تھے۔ تو دینار اور پھر سونا کتنا تھا؟ سونا جو تھا وہ 1 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ تولہ سونا تھا۔ پھر چاندی الگ، اشرفیہ الگ، خادم غلام ان کی تعداد الگ، اور پھر اونٹ گھوڑے یہ سواریاں یہ بھی الگ۔ تو بڑی جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت دنیا کمائی، اور صرف آپ نے دنیا ہی نہیں کمائی بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے آخرت کو بھی سنوارا، آپ نے آخرت بھی کمائی، اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو حضور کا ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دینا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنا مال تھا، ان کی جتنی پوری زندگی کمائی تھی وہ حلال روزی تھی، حلال کمائی تھی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حلال طریقے سے کمائیں گے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم کبھی مالدار نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہمیں مالدار ہونا ہے، اگر ہمیں پیسے چاہیے تو حرام طریقے سے کماؤ تو ہم دنیا کو حاصل کر سکیں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ حرام مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ اگر برکت چاہیے تو حلال طریقے سے کماؤ۔ بہرحال ہمیں بات جو کرنی وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالدار کیسے بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 کلو پنیر سے اپنی تجارت شروع کی تھی، اور پھر ان کا حال کیا ہوا کہ آگے کس لیول تک ان کی تجارت جو ہے کہاں تک پہنچی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تجارت کی ترقی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتلائیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 3 باتوں پر عمل کرتا ہوں، میں 3 اصول پر عمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں مال ادھار یعنی قرض لے کر نہیں لیتا ہوں، جتنی رقم ہو، جتنے پاس میں پیسے ہو، اس کے مطابق ہی مال۔ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، یہی زندگی کی سکون کا راز ہے۔ تو جتنا پیسہ ہے اتنا ہی مال لے، ادھار لے کر نہ لے۔ دوسری بات جس پر عبد الرحمن بن عوف عمل کر کے اپنی تجارت کو انہوں نے آگے بڑھایا، دوسری یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مال ادھار نہیں بیچتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی حاجت مند آ جائے، اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اسے ایسے ہی مال دے دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ میں کل کی امید میں مال رو کر کے جمع کر کے نہیں رہتا ہوں۔ اگر آج مجھے 1 روپیہ نفع ملتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کل مجھے 100 گنا نفع ملے گا، 100 روپیہ نفع ملے گا، تو میں کل کی امید پر مال کو روکتا نہیں ہوں بلکہ آج ہی میں بیچ دیتا ہوں۔ یہ میرے 3 اصول ہیں، اور اسی اصول پر میں نے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ترقی دی ہے۔ آج اگر ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہے تو اس کے یہی چند اسباب ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مال ادھار لیتے ہیں، کسی سے قرض لے کر یا پھر لون لے کر ہم ادھار مال خریدتے ہیں، اور پھر ہم سود بھی دیتے ہیں، اور پھر دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھار مال بیچتے ہیں۔ اتنی بڑی غلطی، آدمی کیسے آگے بڑھ سکے گا؟ پہلے اس نے ادھار لیا اور اب اس سے بھی بڑی غلطی کہ وہ ادھار بیچتا ہے، اور پھر نہ لوٹانے پر لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے قرض لینے سے بچیں۔ یہ قرض لے کر نہ لوٹانے پر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی پر بہت تاکید فرماتے تھے۔ بعض اوقات مقروض کے نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری نہ لے لے۔ تو یہی 3 اصول ہے، اسی 3 اصول پر عمل کر کے ہر کوئی اپنے بزنس میں ترقی پا سکتا ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتا ہے۔